अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद और आप लोग देख रहे हैं रिएक्ट विद एजेड। आज मैं एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूं, जिसका टाइटल है सहाबा इकराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वीडियो में क्या कहते हैं। आप मुझे सिर्फ एक ईमानदारी से बताएं कि आपने वो दीन लेना है जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नबी इस्लाम ने तालीम दी है, या वो दीन जो आपको आपके बुजुर्गों ने दिया है? बताएं। तो जब सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है कि हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह जब तक तेरे नबी हमें मौजूद थे हम उनके वसीले से तुझसे बारिश मांगते थे। और वसीला पंजाबी वाला नहीं, उनसे दुआ करवाते थे, वसीला शख्सी। आज हम तेरे नबी के चचा को लेके आए। उस वक्त हमारे बरेलवी लोग किधर थे कि उनसे कहते कि भाई रसूलुल्लाह की कब्र पे जाके मांग ले। ये आप क्या वाबियों वाला कीदा दे रहे हैं? इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीयिना, पहले हम करते थे। तो क्या आप रसूलुल्लाह की बुजुर्गी के आप कायल नहीं रहे? उनको पता था अब रसूलुल्लाह के साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। और मुस्लिम शी में तो हदीस है, एक सफर में जब पानी कम पड़ गया तो हजरत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह आप पानी का ये प्याला, इसमें उंगलियां डालें और बरकत जारी फरमाएं। तो उन्होंने नहीं कहा, या रसूलुल्लाह कब्र रसूल पे मैं हाजिर हूं। जिस तरह वो शेख अहमद रफाई का वाकया लिखा है फजाइल दुरूद में, शेख ज़करिया कांदलवी ने और फज़ाइल सुनन में, कि वो 555 हिजरी में कहते हैं, या रसूलुल्लाह कब्र बाहर से हाथ बाहर निकाले, मैंने बोसा देना है। तो कहते हैं 90,000 की मौजूदगी में हाथ बाहर निकल आया। 90,000 की मौजूदगी में अगर हाथ बाहर निकले तो कितने बंदे देख सकते हैं उसे? 150-200 से ज्यादा बंदा नहीं देख सकता। या तो है वहां कैमरा फिट हो और बाहर कोई एलसीडी बड़ी बड़ी स्क्रीनें हो सब। और मस्जिद नबी में तो 90,000 का मजमा आज से 100 साल पहले भी नहीं आता था। ये तो तोसी अब हुई है 80s के अंदर, सब कहानियां। और फिर साल लिखा है कि वो उन मजमा में जो है ना, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी नाम जिक्र किया जाता है, कुल में जिक्र किया जाता है। यार मेरा एक मासूमाना सवाल है, सईदा फातिमा तो हुजूर की फात के बाद इस गम में मर गई कि मैं अपने बाप को नहीं देख पाऊंगी। उनके दिमाग में ये नहीं था। हजरत आयशा से कुछ ज़ईफ हदीस साबित करें जो उस कब्र के 7 उजरे में रही हैं 47 साल तक वफात के बाद, 58 हिजरी तक, कि कभी उन्होंने नबी इस्लाम को कब्र पे मुलाकात की हो। यार मुलाकात हुई होती तो यकीनन वो जिक्र करती। अच्छा, हजरत आयशा को ख्वाब में दीदार मुस्तफा क्यों नहीं होता था? और आप समझ सकते हैं कि किसी को और वो छुपा जाए। सहाबा किराम तो हर बात जाहिर करते थे। जिनको ज़ियारतें हुई हैं उन्होंने बताया कि हमें ज़ियारत हुई है। इब्ने अब्बास ने नहीं बताया था कि मैंने एक दोपहर को मुस्नद अहमद में आता है, ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम ने खून की शीशी उठाई हुई है और आप फरमाया, मैं करबला में सुबह से अपने हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। तो मैं कांप के उठा। इब्ने अब्बास कहते हैं वो दिन और वक्त नोट किया। उसी दिन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम के दिन हुसैन इब्ने अली उनके साथियों को शहीद किया गया था। तो ख्वाब तो उन्होंने बयान किए हैं। हजरत आयशा को ख्वाब बताएं। हमने एक दफा एक ना सोशल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये सोशल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं ना, आपको पता है, यूट्यूब पे काफी वीडियोस रखी हुई हैं। वो पैसे छोड़ देते हैं, दूर कैमरा लाइक होते हैं, और जिसे ही चुकता है ना, फिर वो बंदा मेरे पे बटवा गिरा था। तो थोड़े मुसलमान जितने ने ज्यादातर वो कहते हैं कोई नहीं समझता, पता ही नहीं, बहुत कम है जो। हमने भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया एक बरेलवी भाई के साथ। हमने उससे बताया कि यार एक बंदा है, वो ये कहता है कि नबी इस्लाम जब फौत हुए तो आपकी मुबारक जुबान और होंठ हिल रहे थे और आप कह रहे थे उम्मती उम्मती, दफनाने से थोड़ी देर पहले। इस बंदे के बारे में आप क्या क्या राय है? उसने जो बात की ठीक है, वो कहते नहीं वाकई ये बात सही है, इश्क दी गल है, एंजॉय है, हजूर ते उम्मती उम्मती करते सन। उनका एक और मौलवी है, उसने तकरीर में कहा भी जो भी मोहम्मद की इबादत करता था जान लो मोहम्मद मर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आई। वो कहता है केड़ा फलाना टींगा गुस्ताखे रसूल है। उन्होंने कहा एड़ा फलाना टींगा जिन्हों तू कहना नहीं, अबू बकर सिद्दीक दा खुतबा ही बुखारी विच। और जेड़ा दूसरा फलाना टींगा है ना, जेड़ा जिन्हों तू रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हो, कासिम नोतवी या बेयाती लिख दे कि हुजूर की रूह निकली नहीं, गले में अटकी थी। अब ये इश्क वाली बात है। और यार जिन साहबा ने हुजूर की जान बचाने के लिए, बुखारी मुस्लिम में आते हैं, ग़ज़वा ओहद बदर में जाने दी हैं, उन्होंने हुजूर के होंठ हिलते हुए इस हालत में दफना देना था आपको। उन्होंने धोखे में नहीं पड़ जाना था कि नबी इस्लाम फौत हुए या जिंदा है। कुछ चेक है उस वक्त, कोई इस तरह की चीजें थी, सब कहानी है। और हजरत अबू बकर को भी देखें क्या तरबियत है। मुझे बताएं किसी शख्स की मैयत पे उसकी लिए तारीफी कलिमात किए जाते हैं या ऐसे कलिमात जिससे वो कंडेम हो रहा हो? तारीफी। तो वहां तो सैयदना अबू बकर को चाहिए था नबी इस्लाम की शान बयान करते कि आपको अल्लाह ने शब मेराज में आसमानों की सैर करवाई, आपको अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया, अंबिया की इमामत करवाई। खुतबा क्या हो रहा है? इतना सख्त है कुरान और हदीस के मुताबिक।
من کانا یعبد محمدن فإن محمد قد مات. اور آپ دیکھیں بغیر پروٹوکول کے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. سیدھا سیدھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا, سیدنا و مولانا بھی نہیں لگایا, کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر بات کرنا گستاخی شمار نہیں ہوتا تھا. تو وہ جان لے کہ محمد, فوت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, وصال کا بھی نہیں. فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں ہے. سر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس چیز کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ننگی توحید, ننگی تلوار والی توحید آپ دنیا میں لے کے آئے تھے, آپ اپنے جانسار صحابہ کو ٹرانسفر کر کے گئے. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے. کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت ابوبکر وہ پھل ہیں جو درخت نبی علیہ السلام نے کی شکل میں لگا. اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ, اس میں ذکر ہے کہ اس کی مثال اس طرح کہ ایک کومپل نکلی اور پھر وہ پوری فصل تیار ہوگی اور کسان خوش ہوتا ہے. اور کسان کو نبی علیہ السلام کی مثال دی گئی اور یہ ساری فصل صحابہ کرام کی ہے. اچھا پھر حضرت ابوبکر وہاں پہ دوسری بات پھر اپنی دلیل میں کہہ رہے ہیں انک میت وانہم میتون. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, ان کو بھی مرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر اگلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو ایک رسول ہی تھے, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. جو ثابت قدم رہے گا اللہ ان کو جزا دے گا. نبی علیہ السلام نے جو تربیت دی تھی, اور میں اس میں ایک پوائنٹ آج آپ مجھ سے گولڈن کوڈ لے لیں. رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. سبحان. میں نے صدیوں کی ہزاروں صفوں کی کتابوں کو ایک جملے میں سمو دیا. یہ جتنی عقیدت تھی آپ کی زندگی میں, آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے, ٹھیک ہے جی, بال مبارک. لیکن جیسے ہی رسول اللہ قبر میں گئے ہیں, صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے قبر سے نہیں مانگنا, قبر کی مٹی نہیں چاٹنی, آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, اور اسٹرکٹلی توحید کو فالو کرنا ہے. جو آج اہل حدیث رونا روتے ہیں, جس کی وجہ سے اہل حدیث کو وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. تو جو عقیدت رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ تھی, وہ بریلویوں میں. ہم اس عقیدت کو غلط نہیں سمجھتے, ہم اس عقیدت کو عین ایمان سمجھتے ہیں, لیکن اس کو اس غلوف کے درجے پہ نہ لے جائیں, اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں. آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے صلاۃ الحاجات پڑھیں. میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ بھی صحابہ کا مسئلہ ہوتا ہے سیدھا, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھ اللہ کو مانگ, آگ نیچے نہیں ہے بارش شروع. صحیح بخاری, ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی, کام کر کے وہ قلعے سے چھلانگ لگائی, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق, اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پنڈلی باندھی ہوئی تھی. اسی ہوتے تھے پہلے کہتے یا رسول اللہ لت پنوا لی تو پیچھے دیکھ لو, آ کے پوری رپورٹنگ کی, یا رسول اللہ آپ نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا, میں یہ کیا ہوا ہے, کہا یا رسول اللہ چھلانگ ماری تھی تو میں اللہ کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی. مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں غزوہ خیبر پہ شعب چشم میں آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے نا, آج بھی زندہ ہے اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا, جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا. پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی. سر یہ فرق ہے, یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے, دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز, جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا. ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر, رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا, اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا. اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں.
لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالوورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا، اللہ کا پیغمبر مانا ہے، اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار. ورنہ اس زمانے میں اتنے کاریگر لوگ تھے، تصویر بنانا کو مسئلہ تھا، کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے. یار ایک ہی تصویر ہمارے لیے رکھ لیتے، چلو ہم زیارت ہی کر لیتے. لیکن وہ پتا تھا کہ نبی اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے. کوئی اسٹیچو نہیں بنوایا. تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اظہار رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا، یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی. وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا، آپ علیہ السلام کا بلغم لینا، آپ کے بال مبارک سے عقیدت یہ بھول نہیں گئے تھے. لیکن ان کو پتا تھا اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے، قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر وہی کچھ کریں گے جناب کہ جو اس دنیا میں صحابہ کرام کرتے رہے. لیکن یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان عقیدت کے واقعات کو سنا کے اپنی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک امیج دیا کہ شاید ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے. سر وہ باتیں اس وقت کے لیے تھیں جو وقت تھا. آج آپ اس کو واقعے کے طور پہ صحابہ کی ایک عقیدت کے طور پہ ضرور بیان کریں گے، لیکن آپ اب کچھ نہیں کر سکتے. نہ تو ہم قبر سے جا کے مٹی لے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ باہر نکالیں. کیا کریں؟ شریعت کی پابندی ہے. ابو داؤد میں حدیث نہیں، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. اس صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ قبر پہ نہیں کرنا. تو آپ فرمایا مجھے پھر کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. اس پہ تو ہم کتنا رونا روئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بڑا پر امید ہوں اللہ کے فضل سے. میں نے 2012 میں ایک بات کی تھی گستاخانہ عبارات والے لیکچر میں 71B میں، جو اس وقت بہت لوگوں کو بری لگی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب تک بریلوی حق نہیں قبول کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. جس طرح کے قریش مکہ نے جب تک رسول اللہ کی بات نہیں سمجھی تبدیلی نہیں آئی ہے. بڑے لیول پہ تو تبدیلی اس کی وجہ سے. اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ لیکچر ڈیسائسو ہوگا. میں نے ان کا ایشو آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو سر دیکھ لیں اس وقت ہماری دعوت اٹھائی بریلویوں نے. میرے جتنے اس وقت چینلز چل رہے ہیں نا، مسلم اونلی، ٹرو مسلم، انڈرسٹینڈ اسلام، یہ سب لوگ بریلوی تھے. اہل حدیث خام میرے پہ غصہ کھا رہے ہیں. آپ سے ہم نے کوئی بندہ نہیں لیا، اور جو آپ سے اگر ادھر آئے بھی ہیں وہ آپ کے پہلے سے بھی نہیں تھے، وہ پہلے بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے. ان کو جب پتا چلا ہم آدھی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں اب آگے بھی جانا ہے تو وہ آگے. وہ کل ہمارا وہ زرد پگڑی والا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو سامنے دکھا رہا تھا. میں نے دیکھو یہ امام کعبہ، میں نے انگلی رکھی، میں نے کہا یہ دیکھو اہل حدیث. پھر نیچے جواد نقوی صاحب، میں نے کہا یہ شیعہ. اس کے ساتھ فضل الرحمان صاحب، میں نے کہا یہ دیوبندی. اس سے الیاس قادری صاحب، میں نے کہا یہ دیکھو بریلوی. چاروں ہو گئے، اور میں نے کہا یہ مسلم جو میری تصویر لگی. اس کا یہ مطلب نہیں وہ مسلم نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، اور ان کی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ یہ مسلم بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو سر کوئی نہیں، ہم نے کوئی مایوسی نہیں ہے. پبلک پہ محنت کریں، انشاءاللہ وہ قبول کریں. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے باتوں کو ایکسپلین کیا ہے، اور ان کا وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے کرتے ہیں. اس میں انہوں نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تب صحابہ کرام کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ ان سے دعا کرواتے تھے، ان کے وسیلے سے وہ چیز مانگتے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا ریفرنس انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ویڈیو میں بھی بتایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید دنیا میں لے کے آئے تھے وہی توحید ایز اٹ از اپنے صحابہ کرام میں ٹرانسفر کی ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس میں رتی برابر بھی چینج نہیں کی. ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک مجھے دیجئے گا اجازت. اللہ حافظ.